علی محمد و آل محمد وعجل محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل برائے تعجیل ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ بآواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر خاندان ابو طالب علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا يتيما وأسيرا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ. خالق کائنات مالک ارض و سما پروردگار عالم معبود برحق اپنی لامحدود کتاب میں اس نامحدود ہستی نے معبود برحق نے وہ خدا وہ خالق وہ معبود کہ عقلیں جسے محدود نہیں کر سکتی، ایسا علیم کہ عالم جس کے علم کے سامنے بہت ہی مختصر نظر آتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علم کا احاطہ کسی بھی ذات کے بس میں نہیں ہے. وہی پروردگار عالم وہی معبود برحق اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، ایک سورے میں بیان کر رہا ہے اور ایک ایسی آیت کریمہ کو نازل کیا کہ جو خود ہی انسان کے اندر جستجو پیدا کرتی ہے کہ آخر کون ہے ایسا کھلانے والا، کون ہے ایسا اپنے در سے دینے والا کہ جس کے قصیدے قرآن پڑھے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ جو اپنے در سے عطا کرتے ہیں، طعام کھلاتے ہیں. اس سے پہلے کی آیات اگر دیکھی جائیں تو بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے وعدے کو وفا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ طعام دیتے ہیں، کھلاتے ہیں اپنے در سے. کس کو؟ کون کون ان کے در پر آتا ہے؟
مسکین آئے، یتیم آئے، اسیر آئے، انہیں اپنے در سے عطا کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اگر ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو خود انسان کے اندر تشنگی پیدا کر رہی ہے کہ آخر کون ایسا ہے کہ جس نے ان ہستیوں کو دیا جو یتیم بھی بن کر آئے، مسکین بھی بن کر آئے اور اسیر بھی بن کر آئے، اور پھر قرآن نے اس کے قصیدے پڑھے، قرآن ان کے قصیدے پڑھتا نظر آ رہا ہے۔ تو جب ہم نے تاریخ کو اٹھا کر دیکھا تو اس کی شان نزول کچھ اس طریقے سے نظر آئی کہ ایک روز وہ ہے کہ جب زہرا کے دونوں فرزند حسن و حسین بیمار ہیں، اب بی بی کے فرزند بیمار ہوئے تو شہزادی کائنات کی ہر خاتون کو بتا رہی ہیں کہ اگر بچوں پر کسی بھی طریقے کی مشکل و پریشانی آئے تو مدد کیسے مانگی جائے، اگر بچے بیمار ہو جائیں تو پروردگار سے شفا کس طرح مانگی جائے۔ تو بی بی نے کیا منت مانی کہ اگر میرے بچے ٹھیک ہو جائیں گے تو میں روزے رکھوں گی، 3 دن کے روزوں کا مجموعہ ہے۔ شہزادی کہتی ہیں کہ میں روزے رکھوں گی، بی بی نے منت مانی، مولا کائنات کہتے ہیں میں بھی روزے رکھوں گا، ادھر فضہ آگے بڑھ کر کہتی ہیں کہ میں بھی روزے رکھوں گی۔ اور جب بچے ٹھیک ہوئے تو جیسے ہی بچوں کا بخار اترا، جیسے ہی بچے ٹھیک ہوئے تو شہزادی نے اپنی سیرت سے بتا دیا کہ جب کوئی منت مانو تو بس اس کو پورا کرنے میں جلدی کرو۔ یہاں تک کہ ابھی بچے مکمل طور پر صحت یاب بھی نہیں ہوئے تھے، شہزادی نے منت مانی اور اس کو فوراً مکمل کرنے کے لیے، اپنے وعدے کو وفا کرنے کے لیے یہ کہا کہ میں کل روزے رکھوں گی۔ ادھر شہزادی نے کہا ہم روزے رکھیں گے، مولا کائنات بھی روزے سے ہیں اور گھر میں رہنے والی کنیز فضہ بھی روزے سے ہے، حسن و حسین بھی روزے سے ہیں۔ پورے دن روزے رکھا گیا، ہر ایک نے روزہ رکھا، اور دیکھا جائے تو یہ پنجتن کی تعداد اس وقت مکمل ہو رہی ہے جبکہ فضہ بھی اس کے اندر شامل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں مولا کائنات کے ساتھ رسول خدا نے روزے نہیں رکھے، بلکہ شہزادی فضہ ہیں کہ جو کہتی ہیں میں بھی روزے رکھوں گی۔ اور جب انہوں نے روزوں کو رکھنا شروع کیا، اب پہلا دن تھا، شام آنے لگی، مولا کائنات گھر سے گئے اور جانے کے بعد ایک یہودی کے باغ میں جاتے ہیں، سینچائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 3 دن کا اناج تم مجھے دے دو، اس لیے کہ میرے یہاں سب روزے سے ہیں۔ 3 دن کا اناج ایک ساتھ غلہ لے کر آتے ہیں، زہرا کے سپرد کرتے ہیں۔ شام آنے لگی، بی بی نے روٹیاں بنانے کی تیاری شروع کی، افطار کا وقت آ گیا۔ اب جیسے ہی افطار کا وقت قریب آیا بس انہوں نے نمازوں کو ادا کیا، اور اس کے بعد جیسے ہی روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے کسی نے آگے بڑھ کر دستک دی، پوچھا کون ہے؟ کہنے والا کہتا ہے کہ میں مدینوں کے مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں، کیا مجھے کچھ مل سکتا ہے؟ میں مدینے کے مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں، کیا کوئی ہے جو مجھے میرے سائل کے سوال پر جواب دے؟ بس ادھر شہزادی کہتی ہیں، اپنی روٹی آگے بڑھ کر دینا چاہتی ہیں، مولا کائنات اپنی روٹی دیتے ہیں، حسن و حسین اپنی روٹی دے دیتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ گھر میں رہنے والی فضہ جو کہ کنیز ہے، کسی نے اس سے کہا نہیں ہے، لیکن فضہ کو فضہ ہی فضہ کی سیرت نے بنایا ہے، اپنی روٹی کو فوراً آگے بڑھا دیتی ہے۔ صلوات پر محمد صلی علی جل فرج ہو۔ حبش کی یہ شہزادی لیکن اس گھر کی کنیز ہے، اس کی سیرت نے اسے فضہ بنا دیا ہے، کسی نے کہا نہیں، فضہ نے فوراً اپنی روٹی دے دی۔ سوال کرنے والا ایک تھا، دینے والے 5 تھے، 5 روٹیاں ایک ساتھ گئیں۔ اب دیکھیں یہ روٹی لے کر چلا گیا۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ 3 دن کا غلہ گھر میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود میری شہزادی نے چونکہ 1 دن کی اجرت مولا کائنات نے کی تھی تو 1 ہی دن کا غلہ بنایا، 2 دن کا موجود تھا لیکن روزے پہ روزہ رکھ لیا، پانی سے روزہ افطار کر کے روزہ رکھا اور غلے کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ دوسرا دن آ گیا، دوسرا دن پھر اسی طریقے سے ہوا، روزہ رکھا گیا، سب نے روزہ رکھا۔ اب یہاں پھر ایک سائل نے جب افطار کا وقت قریب آیا تو سائل نے بڑھ کر ندا دی، کوئی ہے جو یتیموں میں سے کسی یتیم کو کھانا دے؟ میں مدینے کا ایک یتیم ہوں۔ پھر وہی طرز عمل ہے
پھر وہی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھر پنجتن کی روٹیاں چلی گئی اور تیسرا دن قریب آ گیا اور جب روزے پہ روزہ رکھا گیا اور تیسرے دن بھی اسی طریقے سے انہوں نے اپنی روٹیاں اٹھا کر سائل کو دے دی. آنے والے نے کہا میں فقیروں میں سے ایک فقیر ہوں, کوئی ہے جو دینے والا ہے؟ بس سب نے اپنی روٹیاں دے دی. اب جب 3 دن مکمل ہو گئے, چوتھے دن رسول خدا تشریف لائے. آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ بچوں کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں. مولا کائنات کو دیکھا, فاطمہ زہرا کو دیکھا, سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. بچے نہیں کھڑے ہو سکے. وجہ کیا تھی؟ کہا بچوں کے پیر بھوک سے کانپ رہے تھے. اس قدر تاریخ نے لکھا ہے کہ ایسے تھے گویا کہ ایک مرغ کا چوزا جیسے ابھی دنیا میں آیا ہے, جس طرح اس کے پیر کانپتے اس طرح سے. لیکن جانتے تھے, بتانا چاہ رہے تھے یہ وہ ہیں کہ جو جنت کے سردار ہیں, لیکن کائنات کو بتانے کے لیے یہ امتحان دیا ہے. بس ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے سوال کیا, کیا وجہ ہے؟ مولا کائنات بیان کرنا شروع کرتے ہیں. ادھر کیفیت بیان کی جا رہی ہے, ادھر جبرائیل پورا کا پورا سورہ لے کر آتے ہیں اور شان پنجتن میں قصیدے پڑھتے ہوئے اس طریقے سے آتے ہیں کہ دیکھو پروردگار عالم نے آپ کا صبر کا نتیجہ یہ دیا ہے کہ اب تک جو آیت کر کے آ رہا تھا وہ پورا سورہ اتار دیا ہے. صلوات سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ابھی قرآن کے آنے کا انداز یہ تھا کہ آیت کر کے نازل ہو رہی تھی. یہ پہلا سورہ تھا جو مکمل 31 آیات کا سورہ نازل ہو رہا تھا. سورہ دہر پورا سورہ ایک ساتھ نازل ہوا ہے. جبرائیل شان پنجتن میں قصیدہ اس طرح پڑھتے ہوئے آئے کہ پروردگار یہ کہتا ہے آپ کے صبر کی جزا یہ ہے کہ یہ جنت ہے, یہ باغات ہیں, یہ ریشمی لباس ہیں, یہ مخملی گدے ہیں, یہ ریشمی تکیے ہیں, یہ بہتی ہوئی نہریں ہیں, یہ غلامان ہیں. جنت کی نعمات کو بیان کیا جا رہا ہے اور پورے قرآن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جنت کا ذکر کئی مرتبہ آیا, لیکن ایک ساتھ اتنی نعمات کا ذکر کہیں نہیں آیا ہے. 2 ہی سوروں میں آیا, یا تو سورہ دہر میں آیا ہے یا سورہ رحمان میں آیا ہے. سورہ دہر میں آیا تو شان پنجتن میں آیا, سورہ رحمان میں آیا تو نور سے نور کے ملنے کی خوشی میں آیا. صلوات بر محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. خدا نے کہا یہ آپ کے صبر کی جزا ہے جو آپ نے روزے رکھے. اور اس کے بعد دیکھیے انداز کیا ہے آیت کے اترنے کا, انداز بیاں کیا کیا گیا ہے کہ پہلے نعمات کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ نعمتیں بھی ان کے صبر کی جزا, یہ نعمت بھی ان کے صبر کی جزا, یہ پھل بھی ان کے صبر کی جزا, یہ چھلکتے ہوئے جام بھی ان کے صبر کی جزا ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ شیشے بھی ان کے صبر کی جزا ہیں. خدا کہتا ہے یہ چھلکتے ہوئے جام, یہ چاندی کے برتن, ان میں رکھی ہوئی نعمتیں, یہ پھل, یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے صبر کی کچھ جزا ہیں. مکمل جزا نہیں ہے, کچھ جزا ہے. اور اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ ان کے صبر کی جزا یہ ہے کہ یہ نعمات ہیں اور پھر خود ہم ان کے شکر گزار ہیں. لفظ مشکورہ آیا ہے کہ ہم خود ان کے شکر گزار ہیں. انہوں نے جو سعی کی ہے اس کے شکر گزار ہم خود ہیں.
اور آئے کریمہ کی شان کیا تھی؟ کس شان سے نازل ہو رہی تھی آئے کریمہ کہ وہ جو کھانا کھلاتے ہیں، وہ جو اپنے در سے طعام دیتے ہیں، تو انداز ان کا یہ ہوتا ہے پہلے آنے والا کون تھا؟ دیکھیے آیت پہلے نازل نہیں ہوئی ہے، سورہ پہلے نازل نہیں ہوا ہے، پہلے یہ کر رہی ہے، یہ عمل ہے کہ آنے والا پہلے کون ہے؟ پہلے مسکین آتا ہے، پھر یتیم آتا ہے، پھر فقیر آتا ہے۔ ادھر خدا بھی لوح محفوظ میں کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے مسکین آیا، پھر یتیم آیا، پھر فقیر آیا۔ اب کیا چاہے کہ یہ کہا جائے کہ ان کا طرز عمل تھا اور خدا کا قلم اٹھ رہا تھا، یہ عمل انجام دے رہے تھے اور وہ آیتیں لکھ رہا تھا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ سوتی ہوئی نگاہوں کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تو کہا گیا ہے، بیان کیا گیا کہ یہ انداز یہ ہے کہ ان کا طرز عمل ہے اور خدا کا قلم ہے۔ یہ جو عمل انجام دیتے جا رہی ہیں پروردگار کرتا جا رہا ہے۔ پھر بیان یہ ہوا کہ سورہ دہر میں پروردگار نے اپنی جنت کی نعمات کا ذکر کیا اور اتنی نعمات ایک ساتھ بیان کی کہ اتنی کسی سورے میں ایک ساتھ بیان نہیں کی گئی ہے، اتنی کسی سورے میں نہیں کہا گیا ہے۔ لیکن اگر ہم شروع سے آخر تک دیکھتے ہیں تو اس سورے میں حوروں کا ذکر نہیں ہے، اس سورے میں کہیں پر بھی حور کا ذکر نہیں آیا ہے، کہیں نہیں بیان کیا گیا کہ وہاں حوریں بھی ہیں۔ تو جواب دینے والے مفسر نے بہترین جملہ کہا کہ یہ جو شان میں نازل ہو رہا تھا وہاں کی ملکہ کے ہوتے ہوئے بلا حور کا کیا ذکر ہے؟ حور سورے میں آ جائے، وہ خود شرما جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اس ملکہ کے ہوتے ہوئے بھلا حور کا کیا ذکر ہے؟ جہاں زہرا کا ذکر آ جائے وہاں حوروں کا کیا کام ہے؟ جہاں شہزادی کے حسن کو بیان کر دیا جائے، جہاں اس کے ہاتھوں کی لطافت کو بیان کر دیا جائے۔ یہ مدینے کے رہنے والے کیا تھے؟ یہ تو جنت سے آ رہے تھے۔ دیکھیں پروردگار نے فطرت انسانی رکھی ہے۔ انسان کیا، ہر ایک جاندار چیز کی فطرت یہ ہوتی ہے، بھوک کا احساس ہو، پیاس کا احساس ہو، زندگی میں کوئی کمی ہو، کوئی حاجت ہو، ہاتھ اٹھتے ہیں اوپر کی طرف۔ جب ہم مانگتے ہیں تو اوپر کی طرف نگاہیں ہوتی ہیں، ہاتھ اوپر کی جانب ہوتے ہیں، اے دینے والے دے دے۔ اگر ہم دیکھیں درختوں پہ بیٹھے ہوئے پرندے ہیں، جب انہیں پیاس لگتی ہے، بھوک کا احساس ہوتا ہے تو اوپر کی طرف دیکھ کر اپنے زبانی بے زبانی میں مانگا کرتے ہیں۔ کسی کو بھی دیکھا جائے جسے بھوک کا احساس ہو، پیاس کا احساس ہو، ہر ایک اوپر کی جانب دیکھتا ہے، ہر ایک وہاں سے کہتا ہے اے دینے والے دے دے، اے دینے والے دے دے۔ یعنی ہر ایک کے لیے اگر دیکھا جائے تو وسیلہ رزق وہ ہے، اے دینے والے عطا کرنے والے عطا کر دے۔ لیکن جب وہاں کے رہنے والوں کو بھوک لگتی ہے تو درے صحرا پہ آ کے بتاتے ہیں کہ دیکھو وہ دینے والا ہے لیکن وسیلہ یہی ہے۔ صلوات اللہ۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔
کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ اللہ نے منگا لی سرے عرش روٹیاں، اللہ نے منگا لی سرے عرش روٹیاں، کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ۔ سبحان اللہ، سبحان شہزادی کون ہے؟ سلام اللہ علیہا، بلند کر نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا جائے اس شہزادی کے بارے میں کہ جس کی سیرت یہ ہے کہ ہر دنیا کی یعنی ہر ماں کو جینے کا طریقہ بتا رہی ہے، تربیت کا طریقہ بتا رہی ہے۔ جب بچے باہر جائیں اور گھر میں آئیں تو ان سے سوال کرو، بار بار پوچھو ان سے کہ انہوں نے کیا دیکھا، کیا سنا، کس سے ملے، کہاں گئے، تاکہ ماں کے علم میں ہونا چاہیے۔ تربیت کا طریقہ یہ بتایا۔ جب بچوں کو لے کر کوئی پریشانی ہو تو کبھی نماز کے ذریعے مدد مانگو، کبھی صبر کے ذریعے سے مدد مانگو۔ نماز سمجھ میں آتی ہے، مصلی پر گئے، نماز پڑھی، ہاتھوں کو اٹھا دیا اس خدا کی جانب، اے پروردگار ہمارے بچوں کے مسئلوں کو حل کر دے۔ لیکن جب صبر کی بات آئی تو دیکھیں صبر سے مراد دو لیے گئے ہیں۔ کہا صبر سے مراد روزہ بھی ہے کہ جیسا کہ اس سورے میں پروردگار نے فرمایا کہ یہ سب ان کے صبر کی جزا ہے، اور دوسرا صبر سے مراد مولائے کائنات کو لیا گیا ہے۔ تفسیر قرآن میں ہے کہ مولائے کائنات ہیں سب سے۔ جب آئے کریمہ پڑھتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، تو نماز اور صبر جب ایک ساتھ آ جائیں یا نماز اور زکوٰۃ جب ایک ساتھ آ جائیں تو صرف تمہارے ذہن میں ایک ہی ہستی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کبھی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے اور خدا کی آیتوں کو اپنے دل پہ اتروا رہا ہے۔ صلوات کیا کہا جائے ان کے بارے میں کہ جن کے بارے میں ارشاد ہوا کہ نفس زہرا کی لطافت تھی دست زہرا کی کشش، نفس زہرا کی لطافت تھی دست زہرا کی کشش، روٹیاں اوپر گئیں قرآن نیچے آ رہا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہاں کی روٹیاں اوپر جا رہی تھیں اور قرآن نیچے آ رہا تھا، اس کے سورے باعث و شان نیچے آ رہے تھے، اور یہ اس در کی کنیزی کا شرف تھا کہ فضا فضا کہلائی جا رہی ہے۔ اس در پہ آنے والی اگر کوئی کنیز خود کو کنیز کہتے، کنیز سمجھ لے تو شرف یہ ہوتا ہے کہ آئمہ کی ماں بن جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف اور صرف اس در کی کنیزی کا شرف ہے، کسی در کی کنیزی کا شرف نہیں ہے۔ نہیں تو کیا مجال تھی کہ وہ حبش کی شہزادی خود کنیز بن کر آ جائے، لیکن فضا نے تا زندگی فخر کیا ہے خود کے اوپر۔ کبھی نہیں کہتی تھی، دو مقام تھے کہ جہاں فضا نے کہا میں حبش کی شہزادی ہوں، وقت پڑھنے پر کہا تھا، دربار شام میں کہا تھا کہ میں حبش کی شہزادی ہوں، اس وقت کہا تھا جس وقت زینب کی طرف نگاہیں، زینب کی طرف نگاہیں، ایک ساتھ کتنے شرابیوں کی نگاہیں تھیں۔ اس وقت فضا نے کہا تھا کہ میں حبش کی شہزادی ہوں اور تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اگر کنیز کی نگاہ میں سوچیں ذرا، جب نگاہیں اٹھی ہوں گی تو فضا کا یہ حال ہوا تھا، اللہ جانے زینب پہ کیا گزر گئی ہوگی، خدا ہی جانتا ہے کہ زینب پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ ایک جملہ کہوں برداشت کر سکیں گے آپ، اپنی جان کی حفاظت ضرور کریے گا جب یہ جملہ یاد آ جائے۔ شہزادی زینب فرماتی میرے بھائی کے غم سے زیادہ مشکل تھا وہ وقت جب اتنے شرابی مسلسل آپ بازاروں کے مسائل سنیں، شام کے مسائل سنیں۔ شام تو نام ہی ایسا ہے، شام جہاں میں شام ہوتا ہے عزیزوں، مسلسل مسائل سنے ہیں، لیکن اس جملے میں ضرور غور و فکر کریے کیا گزر گئی ہوگی سید سجاد پر۔ ذرا ایک بار شام کے دربار میں جا کر دیکھیے، ایک بار، اور تصور کریے نام
आपका हिजाब अजीजों बहुत अजीम है, आपका पर्दा हिफाजत करें, बहुत अजीम है, जरूर हिफाजत करें। क्यों? इसलिए कि ये पर्दा ऐसे ही आसान नहीं था। ज़ैनब की चादर को कुर्बान कर देना आसान नहीं था। इमाम लब्बैक कहते रहे हर चीज पर। अली अकबर की जवानी लब्बैक परवरदिगार, अब्बास के बाजू लब्बैक, अली असगर का जनाजा लब्बैक। लेकिन जब चादर सवाल आया तो हुसैन खामोश हो गए। पीछे से एक रूह की भैया, इससे भी लब्बैक कह दो। जाएगी बहुत मुश्किल था अज़ीज़ों, बयान किया जाता है, तारीख ये कहती है हुसैन की हालत क्या थी। रोज़े आशूरा सबके जनाज़े उठा चुके, वो तो सुबह से ज़हीफ हो गए। हालत ये है कि जिसमें ना ज़मीन न तीरों पर है, न ज़मीन पर, न ज़ीन पर है, न ज़मीन पर है। मौलिक ने जुमला लिखा है अजीजों और कहते हैं आए ज़हरा तेरी गुरबत। एक बेटे के जनाजे पर तीर थे, जनाजा तीरों पर था। और अजीजों उर्मिला का है कि जब मैंने 3 बार का तीर मारा, तीर जाकर सीने में लगा। अब हुसैन सामने से निकाले, जब नहीं कलेजा बाहर आ जाए। अब हुसैन झुके, उसने अपने तीर को निकाला। तीर का निकलना था कि हुसैन की गर्दन ढलने लगी, ज़हरा रोने लगी। अब इधर मलऊन कहते हैं पता नहीं ये फर्जंद ज़हरा जिंदा है या जिसमें नाज़नी रुखसत हो, नूर रुखसत हो गई। तो अजीजों लिखा गया है, बयान किया गया है कि बिसरे साथ कहता है शिमरे मलऊन के करीब आकर अभी इल्म हो जाएगा कि हुसैन जिंदा है या नहीं। घोड़ों का रुख खेमों की तरफ मोड़ दिया जाए। जैसे ही ये सुना हुसैन ने घोड़ों के टापों की आवाज सुनी, अपनी घोड़ों को जमीन पर टेका, खुद को बुलंद किया, अभी मैं जिंदा हूँ। मेरी जिंदगी में बड़ा खैरों से क्या काम है, ये कहना था कि शिमरे मलऊन आगे बढ़ा और इसने क्या जुल्म किया है अजीजों, बयान नहीं किया जा सकता। रिवायतें बयान ये करती हैं क्या जुल्म इस मलऊन ने किया है। न जिस जानू लेकर आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद हुसैन की जुल्फों को हाथ से पकड़ा, न जिस जानू उस जगह रखा जहाँ रसूल को से लेते थे। इधर के तीर उधर, उधर के तीर इधर, और इसके जुल्म की इंतहा यही नहीं हो गई। मेरी जान कुर्बान ज़हरा के लाल पर एक तरफ जुल्फे पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से खंजर उठाया, पत्थर पे मारना शुरू किया। जैसे जैसे कुंदर खंजर को हुआ, हुसैन की सूखी रगें घेरता जाता था। दो जुमले हैं और ज़हमत तमाम है। मेरी जान कुर्बान फर्जंद ज़हरा पर, हाय आका मैं मर न जाऊं आपकी इस मुसीबत पर। इस मलऊन ने खंजर को बार-बार पत्थर पर मारा है और उसके बाद जब सूखी रगों पे खंजर चला, अम्मा ने बार-बार हाथ रखा, हाय मेरा हुसैन प्यासा है, हाय मेरा हुसैन प्यासा है। और जब सरतन से जुदा हुआ, जुल्फों को पकड़ के लेकर चला, तो अजीजों एक यतीमा खेमे से बाहर आ गई। मेरे मामा का सर मैं कलेजे से लगा कर रखूंगी। हुसैन ने लबीब रहे थे। शिमरे मलऊन कहता है मैंने सोचा लबों में नहीं जाकर सुनूं क्या कह रहे हैं। अब जो सुना तो फकत एक जुमला था, हाथ भरा, हाय ज़ैनब की चादर, हाय मेरे बहन का हिजाब, हाय सकीना ने देखा आका का सर नोके में जा।
انہیں اشبار نکاحوں کے ساتھ اپنی جھولیاں زہرا کے سامنے پھیلا بی بی شہزادی روتے روتے مر بھی جائیں تو آپ کے لال کا شہزادی کیا جملے کہیں آپ کی فرصت کے لیے نہ وہ جملے ہیں ہمارے پاس اے میری شہزادی بس ان مختصر سے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دے دیجئے بی بی شہزادی کے آنسو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں شاید میرے آقا کے کسی زخم کا مرہم بن جائے شاید میرے آقا کے کسی زخم کا مرہم بن جائے جس کے جسم پر ایک نکی برابر بھی جگہ نہیں دی شہزادی دلیل دے جائے ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دیجئے شہزادی اس پرسے کو مقبول کر لیجئے بی بی آپ کے لال کا پرسہ ہم نہیں دے سکتے جس طرح ہے بس اتنی گزارش ہے جنت البقر بلا لیجئے جلد از جلد وہ وقت آئے کہ جب یہ مسائل میرے امام زمانہ پڑھیں اور ہم پرسہ دینے والے ہوں کاش روتے روتے وہی شہید ہو جائے جلد از جلد وہ وقت آئے جب جنت البقر آباد ہو جلد از جلد وہ وقت آئے جب آپ کا مرقد تعمیر کیا جائے اور ہم اس میں ہو اتے بی بی امام کے سکون میں تاجیل اے میرے پالنے والے میرے معبود گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے پروردگار تجھے رب آپ کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ گود کو آباد کر دے جو گودیاں آباد ہیں ان پہ اپنی نگاہیں کرم رکھ اے پالنے والے ہماری عبادتوں میں خلوص ہو اے میرے خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لینا اے میرے پالنے والے حج و کربلا معرفت کے ساتھ نصیب ہو اے میرے پالنے والے بانی مجلس سامعین مجلس کی تمام حاجات کو پورا کر دے وہ آنسو عطا کر جو غم حسین میں بلند رہے وہ آوازیں عطا کر جو غم حسین میں بلند ہو ہمارے حجاب کی حفاظت فرما ہمارے سجدوں کی حفاظت فرما تجھے سجدے حسین کا واسطہ اے میرے پالنے والے میرے معبود میرے خدا جہاں جہاں محبان میرے بہن ہیں جہاں جہاں محبان حسین ابن علی ہیں سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دے ہر مریض کو صحت کاملہ عطا کر اے میرے خدایا ہماری مشکلوں کو حل کر دے چادر زینب کا واسطہ ہمارے حجاب سلامت رہے آمین یا رب العالمین بحق محمد Hussein, 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 Hussein.